اسی لیے اس کو تراویح کہتے ہیں. تراویح جو ہے ترویحہ سے ہے. ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا آرام لینا. تو یہ نماز آرام لے لے کر کے پڑھائی جاتی ہے، اس لیے اس کو تراویح کہتے ہیں. اور جو کھٹا کھٹ کرتے ہیں ان کی تراویح ہے ہی نہیں، آرام لے ہی نہیں رہے بیچارے. عزیزان گرامی وقار، دنیا اتنی آسان نہیں ہے کہ اس سے کوئی چھٹکارا حاصل کر لے. یہاں پر رہنے والوں میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں ملوث نہ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں گئے ہوں. وہ مخلصین ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں. اللہ ہمیں ان کی صحبت عطا کرے. اور اگر ہم دنیا میں ملوث ہو گئے، رب تعالی ہمیں پاک کر کے صالحین کی صحبت میں قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھیں جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. اور بھی بہت ساری آیتیں تھیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی پاک کا تذکرہ اس میں آیا ہے کہ آپ کے بچپن میں آپ کی تربیت کرنے والا آپ کا چچا آزر، جو کہ ایک مشرک تھا، بت پرست تھا، اس نے آپ کی پرورش کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کے گھر میں پرورش پاتے رہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی وحدانیت کس طرح سے آپ نے اس وقت اپنے آس پاس والوں کو پھیلائی، ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے. کہ پہلے کہا کہ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو پھیلا ہوا دیکھا، یعنی نمودار دیکھا، تو کہا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب کون خدا ہوگا جب یہ ڈوب جائے. سورج اس سے زیادہ طاقتور تھا تو سورج کی لوگ پوجا کرتے تھے. لوگوں نے کہا یہ ہمارا خدا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ ڈوب جائے تو پھر کون خدا ہوگا. کوئی ایسا خدا ہو جو کبھی نہ ڈوبتا ہو، کوئی وہ ایسا خدا ہو جو ان سب کو بنایا ہوا ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنی ساری توجہ اس کی طرف کی جس نے زمینوں کو اور آسمانوں کو بنایا ہے، ساری کائنات کو جس نے بنایا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. حق کی تلاش میں رہے. بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو القاء فرمایا، انبیاء کرام کبھی شرک اور کفر کر ہی نہیں سکتے. آپ کا بھی تذکرہ پورا آیا ہے انشاءاللہ العزیز 17ویں پارے میں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیگر معاملات ہیں وہاں ملا کر کے میں تفسیر عرض کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ سوالات ہیں آج کے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جوابات. ایک سوال ہے، کورونا بیماری کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ یعنی لوگوں سے جسمانی فاصلہ بنائے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو کیا جماعت سے نماز پڑھنے کے وقت تھوڑا فاصلہ رکھنا جائز ہے؟ دیکھیں ایک بہت اہم سوال ہے. میں یہاں پر سارے لوگوں کو میسج بھی دینا چاہتا ہوں، کورونا کے نام پر جو دھاندلی ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو بیدار کرو. کب بیدار ہوں گے؟ گھر میں بیٹھ کر کے میڈیا پر ایمان لانے کا نام اسلام نہیں ہے. بلکہ آپ اپنے عقل کا بھی استعمال کرو کہ کیا چیز چل رہی ہے. میں نے تقریباً 2-3 ہفتے قبل جمعہ کے ایک بیان میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کو پھر سے آپ چاہے تو سن لیں. پوری دنیا کورونا کے بہانے پر جو جو چیزیں لا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں ہوگی بیماری، ہوگی ایک آفت، ہوگی ایک بلا، لیکن اس کو جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں بارہا اس چیز کو کہہ بھی چکا ہوں. انشاءاللہ العزیز پھر موقع ملے تو میں پورا اسی پر گفتگو کروں گا کہ آج دجالی طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں، بلکہ شیطان کے پجاری سمجھ لیں، انہوں نے کورونا کے آڑ میں پوری دنیا کو غلام بنانے کے فیصلے کیے ہیں. پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر کے گھروں کے اندر قیدی بنائے. اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ اب بہت ساری چیزیں ایسی لانے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ تم صرف اور صرف پابند رہو گے، تمہاری آزادی، حریت، تمہارا جو فریڈم، یہ تمام چیزیں چھین لی جائیں گی. اب سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے اگر آپ کو احکامات ملے ہیں تو آپ سوشل ڈسٹینس رکھو ابھی جب تک یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. لیکن سوال مسجد کے متعلق یہاں پر آیا ہے. میرے عزیزو، یہاں اگر ایک چیز کی اجازت دی جائے تو پھر ہمیشہ یہ تمام تر خرافات اور بدعات رواج پانے لگ جائیں گے. صفوں کو اس طرح سے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ بنانے کا کہیں تصور اسلام میں ہے ہی نہیں. ہاں میں نے سنا ہے کہ آج
کچھ مفتیان اکرام نے بیٹھ کر کے اس کا حل پیش کیا اور پھر یہ کہا ہے کہ جماعت مسجد میں اگر اجازت لوگ 4-4 6-6 فٹ دور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے. میں کہوں گا ان کی سب کی تنہا نماز تو ہوگی، لیکن صف کا نماز تو ہو جائے گی، نماز کے ہونے میں کوئی نہیں، لیکن صف توڑنے کا جو گناہ ہے وہ سب کے اوپر ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صفوں میں تھوڑی سی خالی جگہ دیکھو تو آگے بڑھ کر کے اس کو پر کر دو، اس لیے کہ صفوں میں اگر خالی جگہ ہوتی ہے تو شیطان درمیان میں آتا ہے اور دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اب یہاں تو اتنا ڈسٹینس ہے کہ کئی ہاں جن لوگوں نے مسجدوں کو آباد رکھنے کے لیے ابھی مجبوری میں پڑا ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، مجبوری کو مجبوری تک ہی رکھا جائے، یہ نہیں کہ یہاں پر ہم ایک نیا حکم لے کر کے آئیں سوشل ڈسٹینسنگ کے نام پر. اب ایک اور بھی حیرت کی بات مجھے یہ لگ رہی ہے، اب یہاں پر جو سوشل ڈسٹینس جماعت میں رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، سعودی کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں خانہ کعبہ کے پاس، اب یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ذرا پرانی تصویریں بھی دیکھ لینا، مہینے سے زیادہ گزر گیا نا یہ لاک ڈاؤن کو، تو جن دنوں میں کورونا بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا سعودی میں، اس وقت وہاں جو نمازیں ہو رہی ہیں ایک ہی صف میں سب کھڑے ہیں کندھے سے کندھا لگا کر کے، اور اچانک ابھی ان کے دلوں میں کسی نے ڈال دیا، ایک مہینے کے بعد اب یہ ہٹنا شروع ہو گئے. یعنی ایک مہینے تک کندھے سے کندھا لگا کر کے کھڑے تھے تو کورونا نہیں آیا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ نئی نئی ایجادات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسلام میں اس طرح کی بری ایجادات جائز نہیں ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہو سکے تو مسجد کے باہر ہی کوئی ایسی چیزیں لگا دیں جس میں کوئی بھی افیکٹڈ آدمی نہ آئے. کوشش یہ کریں کہ کوئی بیمار نہ ہو تاکہ وہ دوسروں کو بیماری پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے. آپ یہ تمام احتیاط کریں، لیکن مسجد میں اندر جانے کے بعد اب یہ ڈسٹینس کرنا، یہ تمام چیزیں ایک دکھاوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ ان کا خود کا کہنا ہے اگر کورونا افیکٹڈ آدمی اندر آیا، آپ کے یہاں ماربل ہے تو اس کے پیروں پہ بھی تو یہ جراثیم ہو سکتے ہیں، بیکٹیریاز ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ چل کر کے جہاں جہاں گیا ہے وہاں سب جراثیم ہوں گے، تو جتنے لوگ کھڑے رہیں گے اس جگہ پر ان کو بھی لگنا ہے. تو ڈسٹینس کرنے کے بعد بھی کون سا وہ بچا، ڈسٹینس رکھنے کے بعد بھی وہ کون سا بچا، ہو سکتا ہے وہ آیا ہو کہاں چھوا ہو، یہ تمام چیزیں ممکن ہے، پاسبل ہے. تو کوشش یہ کرو کہ ایسے جو بیمار ہیں یا آفت زدہ ہیں ان کو روکا جائے، نہ یہ کہ اچھے لوگوں کے اندر بھی دراڑیں پیدا کر دیے جائیں. کوشش یہ ہو، اگر یہ تمام چیزیں چھوڑ دی جائیں تو ایک وقت وہ بھی آئے گا، آپ اندازہ کریں سوشل ڈسٹینس اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ شوہر بیوی میں بھی سوشل ڈسٹینس کروا دیں گے، ہاں کہ تم وہاں بیٹھو یہ یہاں بیٹھے. ان تمام چیزوں سے ہاں جہاں تک ہے بیماری سے بچنے کے لیے جس طرح کے یہ ڈسٹینس رکھنے کے آدیش آئے ہیں ہم اس کا پالن کر رہے ہیں، اس کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن مسجدوں میں اس طرح کے معاملات سے بچنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز جب ہماری مسجدیں کھلیں گی پاک ہو کر کے کھلیں گی ہر بیماری سے، اور ہم احتیاط بھی کریں گے انشاءاللہ. تراویح کی نماز میں کچھ لوگ ٹی وی کی قرات سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں میرے عزیزو، ٹی وی امام نہیں بن سکتی. تمہارا امام ہونا چاہیے تمہارے سامنے، ٹی وی کوئی امام نہیں ہے. اگر اچانک کرنٹ چلا گیا تو تم کہاں رہ جاؤ گے؟ تم اتحیات میں بیٹھے تھے کہ رکوع میں، ہو سکتا ہے سجدے میں گئے اور ادھر ٹی وی آف ہو گئی، تمہارا سجدہ لمبا ہو جائے گا. کسی بھی مجہول امام کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہے، یعنی جو امام ہی نہیں ہے تمہارا. اب وہ ٹی وی کے یہ اگر یہ قرات وغیرہ سے نماز پڑھنے کے لیے ہو سکتا ہے کسی نے یہ پوچھا ہو اپنی نماز پڑھ رہے ہوں لیکن قرات ان کی سن رہے ہوں، یہ بھی جائز نہیں ہے. ٹی وی خارج نماز ہے. تم اگر کسی دوسرے کی قرات سن کر کے یا دوسرے کی تکبیر سن کر کے نماز میں جاتے رہے تو تمہاری نماز ہی باطل ہو گئی. مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے باہر سے کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہہ دیا، آپ کی آواز پر میں رکوع میں گیا تو میری نماز چلی گئی، کیونکہ میں غیر نماز میں جو شخص شامل نہیں ہے اس کی اقتدا کیا. تو ٹی وی کون سی نماز میں شامل ہوتی ہے؟ اس کی اقتدا کرنے والے کی نماز باطل ہو جائے گی.
اسلام میں عورت کی آواز کو حجاب قرار دیا گیا ہے غیر مردوں کے لیے، تو کیا وہ اپنے گھر والوں کے درمیان میں اذان دے سکتی ہے؟ عورت کے لیے حکم ہے ہی نہیں اذان دینے کا۔ اذان یہ اعلان ہے، نماز کے لیے بلانا ہے۔ شہر میں جب ایک اذان ہو جائے تو گھر میں الگ سے اذان دینے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ کیا عورتیں مردوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ یہ مسئلہ میں نے شروع دن بتا دیا ہوں تراویح کے بیان میں، کہ محرم عورتیں ہیں اور مرد کوئی ہے تو وہ پڑھا رہا ہے تو عورتیں بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسی جماعت قائم کی جس میں آپ کی بیٹی یا ازواج مطہرات مقتدی بن کر نماز پڑھی؟ ہاں، حدیث پاک میں ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی آپ کے نمازیں ایسی بھی ہوئی ہیں جس میں عورتوں نے آپ کی اقتدا کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں کچھ عورتوں نے نماز بھی پڑھی ہے، یہ حدیثوں میں ملتا ہے۔ لیکن آپ نے خاص بیٹی اور ازواج مطہرات کے متعلق پوچھا ہے تو یہ ابھی میرے ذہن میں حاضر نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز کہیں ملے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نماز میں آ جائے جیسے کہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ، تو کیا نماز کی حالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں؟ امام اگر قرات کر رہا تھا آیت تو اس کے ہر آیت کو سننا واجب ہے اور خاموش رہنا ضروری ہے، تو کسی بھی آیت کا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو زبان سے درود پاک نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں، اگر دل میں درود پڑھ لیا، صلی اللہ علیہ وسلم دل سے کہا تو کوئی حرج نہیں، نماز میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر تراویح کی 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں اس وقت تسبیح تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ اگر یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کیا پڑھے؟ تسبیح جو ہے یہ تراویح کا حصہ نہیں ہے، تسبیح ایک وظیفہ ہے، اللہ رب العزت کی حمد ہے، اس کے اندر اللہ کی ثنا ہے، تو تسبیح یاد کر لیں۔ سال میں ایک بار تو تراویح پڑھ رہے ہیں، یاد نہیں ہو تو پھر کیا کیا چیزیں آپ کو سہولت چاہیے۔ اگر وہ یاد نہیں ہے تو دوسرے جو بھی دعائیں یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو درود پاک پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اصل مسئلہ ہے کہ 4 رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ کرنا چاہیے، آرام لے کر کے پڑھیں، اسی لیے اس کو تراویح کہتے ہیں۔ تراویح جو ہے ترویحہ سے ہے، ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا آرام لینا، تو یہ نماز آرام لے کر کے پڑھائی جاتی ہے، اس لیے اس کو تراویح کہتے ہیں۔ اور جو کھٹا کھٹ کرتے ہیں ان کی تراویح ہے ہی نہیں، آرام لے ہی نہیں رہے بیچارے۔ کچھ لوگ 20 منٹ کی تراویح پڑھ رہے ہیں، 15 منٹ کی تراویح پڑھ رہے ہیں، وہ تراویح نہیں ہے، وہ مرغے کی ٹھونک اس کو کہا گیا ہے۔ ایک سوال ہے، میں ہبلی سے ہوں اور میری نوکری بیلگام میں ہے جو کہ 103 کلومیٹر ہے، میں ہفتے میں 1 یا 2 بار گھر آتا ہوں بیلگام میں یہ 2 شہروں کو پہلے بتا دیتا ہوں کیونکہ سننے والے پتہ نہیں یہ دونوں شہروں کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں۔ بیلگام بھی کرناٹک کا ایک شہر ہے، ہبلی بھی کرناٹک کا ایک شہر ہے، دونوں کے درمیان 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو اب یہ صاحب جو سوال کر رہے ہیں یہ رہنے والے ہیں ہبلی کے، تو میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں، آپ یہاں کے مستقل رہنے والے، یعنی آپ کے ماں باپ یہاں ہیں یا آپ پیدا ہوئے ہیں یا آپ کی شادی یہاں ہوئی ہے، تو اس کو کہیں گے وطن اصلی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وطن اصلی۔ ہبلی آپ کا وطن اصلی۔ اب یہ صاحب جا رہے ہیں بیلگام کام کرنے کے لیے، ان کی جاب ہے یا کچھ بھی ہے، یہ جاتے ہیں 100 کلومیٹر دور یہاں سے، تو اب یہاں سے جیسے ہی یہ جائیں گے یہ مسافر بن گئے کیونکہ اپنے وطن اصلی کو نہیں جا رہے ہیں۔ اب بیلگام میں کنٹینیو 15 دن رہنے کا اگر ارادہ ہے تو وہاں جانے کے بعد بھی یہ مقیم ہو گئے، پوری نماز پڑھیں گے، لیکن انہوں نے کیا سوال کیا ہے؟ ہفتے میں 1-2 بار میں واپس آ جاتا ہوں، تو جتنے دن بھی یہ بیلگام رہے، 3 دن پھر آ گئے، 4 دن رہے پھر آ گئے، تو جتنے دن 3 دن رہے تو وہاں قصر ہی پڑھیں گے، پوری نماز نہیں، کیونکہ 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہوا تو ان کو کیا کرنا ہے؟ قصر نماز ہی پڑھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اب کہ ہبلی سے جانے والا بیلگام اگر 1 دن کے لیے گیا، 2 دن کے لیے گیا، بلکہ 14 دن کے لیے بھی گیا تو بھی وہ مسافر ہی ہے، 14 دن تک قصر پڑتا رہے گا۔ نیت کر کے جا رہا ہے اسی کا اعتبار ہوگا۔ اب یہ صاحب ہر ہفتے آتے جاتے ہیں تو ہبلی پہنچیں گے تو قصر نہیں پڑھیں گے، ہبلی میں پوری ہی نماز پڑھیں گے، لیکن بیلگام جائیں گے تو قصر پڑھیں گے۔ ہاں، اگر بیلگام میں کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جو وہاں کا ہے تو پوری پڑھیں گے،
وہاں مطلب امام صاحب 4 پڑھا رہے ہیں اور آپ پیچھے 2 پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کے مقیم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری ہی نماز پڑھیں گے۔ سنت اور سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو ادا فرمایا۔ اکثر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے، مواظبت یعنی پابندی سے جو چیز حضور نے عمل کی ہے اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بھی ترک، یعنی کبھی حضور نے ترک کیا ہے اس کا بھی ثبوت ہے۔ لیکن سنت غیر مؤکدہ جو کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے اور کبھی نہیں کرتے تھے، تو یہ دونوں فرق ہے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں۔ کیا بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، تو اسے اتنا تو اپنے چہرے کو رکھنا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر مرد تو کہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو کیوں ترک کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عیب کی چیز نہیں ہے، بلکہ تمہاری شان ہے اس میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں اس سے۔ اور داڑھی کو جن لوگوں نے پوری طرح سے چھلایا، ائمہ اکرام نے فرمایا، بعض صوفیہ اکرام کی کتابوں میں یہ تک لکھا گیا ہے، جس نے پوری طرح سے یعنی چھیل دیا، گویا کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اپنی آری کو لگایا۔ یہ کتنا سخت معاملہ ہے، بزرگوں نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں، اس لیے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، بغیر داڑھی والے ہیں تو سب ویسی ہیں تو ان کے پیچھے ہو جائے گی، سب ویسی ہیں تو ان کے پیچھے ہو جائے۔ اچھا اگر کوئی پیچھے تھا تو پھر اچھے کی یہ کٹے ہوئے کے پیچھے نہیں ہوگی۔ قیام اللیل تہجد کو کہتے ہیں یا کوئی اور نماز ہے؟ بتائیے۔ 9 رکعت پڑھتے تھے، یہ کہنا یعنی 3 پڑھتے تھے یا 1 پڑھتے تھے، ان کے اعتبار سے، جبکہ قیام اللیل تہجد کو کہتے ہیں۔ کیا کیسے پتہ چلے گا؟ دلیل تو چاہیے نا۔ حضور صلی اللہ تعالی، حدیث میں آپ کو بتا دوں، یہ 8 والے جتنے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو رات کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح کا لفظ نہیں آیا حدیث میں، قیام اللیل کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل 8 رکعت پڑھتے تھے، یہ کس نے کہا؟ حضرت عائشہ سے۔ اتنا بیان کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن پوری حدیث اگر پڑھیں گے، حضرت ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، پورا جملہ سنی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں قیام اللیل 8 رکعت پڑھتے تھے، رمضان میں اور رمضان کے علاوہ 8 رکعت قیام اللیل پڑھتے۔ تو اب کیا سمجھیں گے آپ؟ قیام اللیل کا مطلب تراویح ہے یا تہجد ہے؟ کیونکہ رمضان کے علاوہ بھی حضور پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور تہجد پڑھتے تھے۔